بسم اللہ الرحمن الرحیم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين۔ برباد ہو گیا وہ جس نے اپنے دل کی دنیا کو ایسے رنگین کر لیا کہ اس کی آنکھوں پہ پردے پڑ گئے، اب اسے قبر نظر نہیں آتی، اب اسے موت نظر نہیں آتی۔ اور اللہ رحم فرمائے تو فرمائے، مال آتے ہی سب سے پہلی مصیبت گھروں کے اندر نمازوں کی بربادی کی ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، فرض نمازیں ادا کی جائیں مسجد میں اور سنتیں ادا کی جائیں گھروں میں، یہ زیادہ سنت کے مطابق عمل ہے۔ مالی طور پہ ہم ان سے زیادہ امیر ہیں، ہم یہ کام کیوں نہ کریں؟ ارے بھائی، اگر آخرت کی فکر ہے تو مقابلہ دین میں کیجئے، دنیا میں نہ کیجئے۔ اس ڈر سے تو میری آنکھ کھل جائے، ڈیوٹی پہ نہ گیا تو پھر 50 ریال 100 ریال دہاڑی میری ماری جائے گی۔ یہ ڈر، یہ خوف، یہ غم مجھے تڑپا کے بستر سے کھڑا کر دے، اور یہ غم مجھے کھڑا نہ کرے اگر میں نے آج فجر کی نماز جماعت سے ادا نہ کی، میں اللہ کے ذمے میں شامل نہیں ہوں گا۔ کوئی قبر پرست یہ نہ کہے ہم قبروں پہ ہونے والی ان خرافات کو نہیں مانتے، یہ آج کی بات نہیں ہے حضرت جی۔ تمہاری قبر پرستی کی جڑ کے اندر پیسہ اور عورت، ان دو کی چمکتی ہوئی دنیا کی چادر نے لوگوں کو اندھا کر رکھا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا یکسبون۔ انسان کا دل بڑی عجیب چیز ہے، اگر اس کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، آخرت کی فکر پیدا ہو جائے تو انسان، اس کے سارے اعضاء ہی درست ہو جاتے ہیں۔ دل کی دنیا عقیدہ توحید سے روشن ہو جائے تو اس کی آنکھیں، اس کے ہاتھ، اس کی زبان، اس کے قدم، اس کا پورا جسم اس کو خیر کی طرف لے کر چلتا ہے۔ اور اگر دل کی دنیا ویران ہو جائے اللہ کی یاد سے، اللہ کے پیار سے، آخرت کی فکر سے، تو پھر انسان شکل میں انسان رہ جاتا ہے، کردار میں حیوان بن جاتا ہے۔ اس کی خبر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مبارک فرمان سے ملتی ہے۔ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، ان فی الجسد لمضغہ، انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا اللہ نے رکھا ہے، ایک ٹکڑا اللہ نے رکھا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک رہتا ہے، آنکھیں بھی ٹھیک رہتی ہیں، کان بھی ٹھیک رہتے ہیں۔ اگر کہیں پہ نظر اٹھ بھی جائے جو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جا رہی ہو، اگر دل میں اللہ کا پیار ہے تو وہ دل ان نگاہوں کو کنٹرول کر لے گا۔ اگر زبان سے کوئی جملہ نکل بھی جائے اور دل کی دنیا اللہ کے پیار سے آباد ہے، قرآن حکیم کی نعمت سے آباد ہے، رب کا خوف وہاں پر سمندر اس کا ٹھاٹھے مار رہا ہے،
تو انسان فوراً ہی اللہ کی طرف لوٹتا ہے، پلٹتا ہے اور اپنے اس جملے پر معافیوں کا سوال کرتا ہے، اور اس معافی سے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو میرے بندے کو، دیکھو میرے بندے کو، اس نے گناہ کیا لیکن اسے یاد ہے کہ کوئی میرا رب ہے، کوئی مجھ سے پوچھنے والا ہے جو گناہ پہ مجھے پکڑتا ہے، نیکی پہ مجھے انعام سے نوازتا ہے، میری پکڑ کے ڈر سے اس نے معافی مانگی، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے سب کے گناہوں کو معاف کر دیا، اس کی سب خطاؤں کو معاف کر دیا۔ یہ دل درست ہو پورا جسم درست، انسان کی زندگی، انسان کے کردار، انسان کے معاملات، اس کا قول و فعل بالکل سیدھا ہو جاتا ہے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر یہ خراب ہو جائے، یہ دل بگڑ جائے، اس دل کی دنیا ویران ہو جائے، اس دل کے اندر اللہ کی محبت، آخرت کی فکر، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے اٹھنے کا خیال نکل جائے، تو پھر انسان وہ چلتا پھرتا انسان ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو صفات ہیں وہ جانور کی صفت آ جاتی ہے، اس کا دل پتھر ہو جاتا ہے، وہ نہ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے سے نرم ہوتا ہے، نہ کسی بیوہ کی مجبوری کو سن کے، نہ کسی مظلوم پہ ہونے والے ظلم کو دیکھ کے نرم پڑتا ہے، بلکہ وہ پتھر دل ایسا بڑھتا ہے نہ خالق کے حق کو پہچانتا ہے نہ انسانوں کے حقوق کو جانتا ہے۔ جو دل ویران ہیں وہ شیاطین کا مسکن بن جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں، انسان بڑے سے بڑا ظلم کر لیتا ہے، بڑے سے بڑا گناہ کر لیتا ہے، اور اسے یوں لگتی ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی ہے۔ یہ نوجوان طبقہ خاص طور پہ جو نئی نئی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں، لوگوں کو چھیڑنا ان کے لیے شغل میلہ نہیں ہوتا، کسی اندھے کو چھیڑ دینا، کسی فقیر کو چھیڑ دینا، کسی مظلوم کو مار دینا۔ جس اللہ نے اس کو اندھا کیا ہے وہ آپ کو نہیں کر سکتا۔ مذاق کے اندر ایک اندھا جا رہا ہے، جان بوجھ کے اس کے آگے ٹانگ اڑا دیں گے، وہ گرے گا، ٹھٹھا مار کے ہنسیں گے، اور یہ بھول جائیں گے کہ اس کے ساتھ اس سلوک پہ اگر اللہ کی پکڑ آ گئی، اس نے مجھے اندھا کر دیا تو میری انگلی کون پکڑے گا؟ جب شیطان انسان کے دل میں بیٹھ جاتا ہے، اس کے دل کو برباد کر لیتا ہے، تو یہاں سے پھر فتنے پیدا ہوتے ہیں، یہاں سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ انسان آخرت کو بھلا بیٹھتا ہے۔ دل کی بیماریوں میں بہت بڑی بیماری، جملے کو بڑی توجہ سے سنیے گا، دل کی بیماریوں میں بہت بڑی بیماری آخرت سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر کے دنیا کی محبت میں ڈوب جانا۔ جس دل میں دنیا کی محبت ایسے گھر کر گئی کہ اس نے آخرت کو بھلا دیا، سمجھ لو یہ برباد ہو گیا، سمجھ لو یہ ہلاک ہو گیا، کیونکہ دنیا تو ہے ہی فانی، یہ دنیا تو سدا آباد رہنے والی نہیں ہے، اس دنیا کی نعمتیں سدا ساتھ دینے والی نہیں ہیں۔ کبھی چہرے پہ بال نہیں تھے، پھر داڑھی آئی، بازوؤں میں قوت آئی، پھر وہ داڑھی سفید ہونے لگی، وہ اکڑا ہوا جسم جھکنے لگا، وہ توانا کمزور ہونے لگا، اور گھسٹتے گھسٹتے بالآخر یہ قبر کے اندر گر کے کیڑوں کا خوراک بننے والا ہے۔ یہ دنیا کی کوئی نعمت سدا نہیں رہتی، دنیا فانی ہے، اس کی نعمتیں بھی فانی ہے۔ جب دل کے اندر عیش پرستی پیدا ہو جائے تو سمجھ لیں کہ دنیا کی محبت میرے دل کو قابو کر چکی ہے، میرا دل عیش پرستی میں، عیش پرستی کا معنی کیا ہے؟ نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حد سے بڑھ جانا۔ اللہ نے مال دیا، آپ نے اچھی گاڑی لے لی، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے، آپ اس گاڑی پر اللہ کی عبادت کا حق ادا کریں۔ مسجد آپ سے دور تھی، پہلے آپ نہیں جا سکتے تھے، اللہ نے گاڑی دے دی، جائیے نماز پڑھیں، گاڑی کا لینا بھی باعث اجر ہوگا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وارضا وہ اعلان کرتے ہیں کہ میرے پاس یہ ایک اونٹ ہے جو میں نے اپنی ذات کے لیے نہیں رکھا، بلکہ یہ میں نے اللہ کے گھر کے لیے، زیارت کے لیے رکھا ہے۔ اگر انسان کے پاس گاڑی ہے
تو وہ اس سے اللہ کی عبادت کے اندر مزید جوش اور جذبے کے ساتھ اس کو استعمال کر سکتا ہے. جہاں کہیں درس ہوگا اس گاڑی پر پہنچے گا, جہاں کہیں پروگرام ہوگا اللہ کی عبادت کا وہاں جائے گا, نماز جماعت سے ادا کرے گا, مسجد دور ہونے کی سستی ختم ہو جائے گی. اس حد تک تو جائز ہے. لیکن گاڑی کے اندر نمبر پلیٹ, میرے مطلب کی نمبر پلیٹ چاہیے, میرے مرضی کا نمبر چاہیے, بھلے وہ نمبر پلیٹ لینے کے لیے مجھے 2 لاکھ روپے لگانے پڑے, بھائی نمبر سوردہ ہونا چاہیے. ایک صاحب کہنے لگے کہ میں نے گاڑی لی, میں گاؤں میں آتا, کسی کو پتہ ہی نہ لگتا میں آیا ہوں. میں رنگ ساز کے پاس گیا, میں نے کہا یہ 0 میٹر گاڑی ہے لیکن اس کا سارا کلر چینج کر دو. اس نے کہا شاہ جی کمال کرتے ہو, اوریجنل رنگ کے پیچھے تو دنیا مرتی ہے, آپ کہہ رہے ہیں. کہا اس پہ وہ کلر کرو جو پورے گاؤں میں کسی کے پاس نہ ہو. جو ہی میری گاڑی گاؤں میں آئے تو سب کے اچھا منفرد بندہ آیا ہے. اب اس کے لیے یہ دل کی بیماری ہے کہ مسلمانوں کی کیفیت یہ ہے کہ تیرے پڑوس میں کوئی یتیم بھوک سے مر رہا ہے, کوئی بیوہ بھوک سے تڑپ رہی ہے, کسی غریب کی بچیوں کے ہاتھ پیلے اس لیے نہیں ہو رہے کہ باپ کے پاس کچھ دینے کو نہیں ہے, کوئی رات کو اپنے پیٹ پہ تکیہ رکھ کے الٹا ہو کے بھوک کو روک کے سو رہا ہے, اور دنیا کی نعمتوں میں اتنے ڈوب کے موبائل کا نمبر لیتے ہوئے جا کر کہیں گے جی 10,000 20,000 50,000 لاکھ روپے بھی لگ جائے لیکن نمبر ایسا دینا جو میری مطلب کا ہو. جو بھی دیکھے گا جی کمال ہے, کیا مزیدار نمبر لیا ہے, بڑا ڈھونڈ کے نمبر لیا ہے, بڑا جناب شاہی نمبر ہے آپ کے پاس. یہ ہے نعمتوں کے اندر بے اعتدالی کہ اللہ نے مال کی نعمت تو آپ کو دی, وہ مال اللہ کے لیے خرچ ہونے کی بجائے میرے اللہ تللو کے اندر خرچ ہو جائے اور میرا مسلمان بھائی رات کو بھوکا سوتا رہے. سردیاں آئی اور میرے مسلمان بھائی کے پاس اس سردی سے بچنے کے کپڑے نہیں ہیں, بستر نہیں ہے, میں اپنے اس مال کو یہاں پہ خرچ کر کے اللہ کی عبادت کے اندر اور اعلیٰ ترقی کر سکتا ہوں, لیکن میں اس کو دنیا کی نعمتوں پہ, آسائشوں پہ, فضولیات پہ. فضولیات کا نام آج کے دور میں فضولیات نہیں ہے. فضولیات کی دکانوں پہ کیا لکھا تھا؟ کمالیات. آپ نے زندگی کمپلیٹ کرنی ہے, آپ کے گھر میں ہر بہترین چیز ہونی چاہیے, تو اس دکان پہ آئیے, آپ کو کمالیات کے ایٹم یہاں سے ملیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آئیے مالک کا فرمان سنتے ہیں. عیش پرستی کی مذمت کلام الہی کیسے کرتا ہے. واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین. ظالم لوگ تو اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جس میں انہیں آسانیاں دی گئی تھی اور وہ گناہگار تھے. اللہ نے یہ مال, یہ دولت, یہ دنیا دی آسانیوں کے لیے کہ اس مال کے ذریعے تم اللہ کو راضی کر لو, اس دنیا کی نعمتوں کے ذریعے تم آخرت کو کما لو, اس پیسے کے ذریعے تم اللہ کے بندوں پہ خرچ کر کے اپنے درجات کو بلند کر لو. اللہ نے اس لیے دی تھی, اس لیے نہیں دی تھی کہ مال آ گیا تو میں فحاشی میں, عریانی میں, بے حیائی میں, بے دینی میں, اللہ سے دوری پہ. آپ دیکھتے ہیں نا یہ مال, اس کی محبت, دنیا کی محبت جب آتی ہے تو انسان کو سب سے پہلے مسجد سے دور کرتی ہے. غریب بندہ, پیپلز کالونی کا رہنے والا, وہ مسجد کے اڑوس پڑوس میں مکان تلاش کر لے گا, اور جو ہی اس کا سٹیٹس ہائی ہوا اب وہ کہاں جائے گا؟ ماڈل ٹاؤن اے بلاک میں, جہاں دور دور تک اذان کی آواز بھی نہیں آتی. دین کہاں سے ملنا ہے؟ تھیٹر سے دین ملے گا؟ سینما سے دین ملے گا؟ دین تو ملنا تھا اللہ کے گھر سے. جو ہی مال آتا ہے الا من رحم ربی, اس عیش پرست آدمی کے لیے ایک لعنت بنتا ہے کہ مسجد اسے نصیب نہیں ہوتی, اللہ کے گھر کا پڑوس نصیب. اور جی مولوی 24 گھنٹے کان کھائی رکھیں گے, اسپیکر 24 گھنٹے چلتا رہے گا, وہ چھڈو پرے جی اتنے جاواں گا, جمعہ پڑھنا آ جا کریں گے, اللہ خیر صلی اللہ. وہ جمعے سے بھی جاتا ہے, پھر جمعے کو بھی اس کی آنکھ نہیں کھلتی, آنکھ کھلتی ہے تو 12 بج چکے ہوتے ہیں. مال آتا ہے تو مسجد سے محرومی, عالم سے دوری. مولوی کو کیا پتا, ایک بیٹا ڈاکٹر بن گیا, ایک انجینئر بن گیا, اب اس کے نزدیک سب سے برا آدمی مولوی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے افضل آدمی اس کو قرار دیا جو قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے. مال جیب میں ہو, بندے کی چودراہٹ کا ڈنکا بجا ہوا ہو, الا من رحم ربی, اچھے لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں, تو اس کے نزدیک سب سے برا آدمی وہ مولوی ہوگا. یہ اس عیش پرستی کا نتیجہ ہے, یہ اس دنیا کی محبت کا نتیجہ ہے.
یہ اللہ سے دور ہونے کا نتیجہ ہے۔ وہ لوگ جنہیں آسانیاں دی گئی، وہ آسانیوں کو بجائے اور مزید اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے، انہوں نے اس آسانیوں میں ظلم کیا، ستم کیا، یتیموں کا مال کھایا۔ میں ایسے ایسے گھروں کو جانتا ہوں، اللہ کی قسم، بھائی فوت ہو گیا، بیٹے بھتیجے بھتیجیاں یتیم ہو گئی، سگا چچا ایک شہر میں رہتا ہے، اس کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھتا۔ کیوں؟ یہ بچے اڑے ہوئے ہیں وراثت میں سے باپ کا حصہ لینے کے لیے، ان کا حصہ شرعاً بنتا ہے۔ اب چچا ناراض ہے، چچا ان کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھتا، چچا ان کو پیار نہیں کرتا، چچا ان کے قریب نہیں بیٹھتا۔ سال ہر سال گزر گئے، کبھی عید کا دن بھی ان یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے نہیں آتا۔ لڑائی ہے کس بات کی؟ ہماری زمین میں حصہ مانگتے ہیں۔ یہ زمین تجھے اللہ نے نہیں دی، تیرے باپ کی تھی تو تیرے باپ کو اللہ نے نہیں دی تھی، تیرے دادا کی جائیداد تھی تو اسے اللہ نے نہیں دیا تھا۔ ان بچوں کا حق اللہ نے نہیں رکھا۔ دنیا کی محبت ایسے غالب آ جاتی ہے کہ خون سفید ہو جاتا ہے۔ چند دن پہلے ایک ماں کی روتی ہوئی آواز ہم تک پہنچی کہ مال اپنا میں وراثت بانٹ دی، بیٹوں کے اندر مکان تقسیم کر دیا، غریب عورت تھی، ایک مکان ہی تھا، مکان بٹتے ہی اب کوئی بچہ ماں کو رکھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ کبھی ایک بہو کے در پہ دھکے کھاتی ہے، کبھی دوسرے کے در پہ دھکے، اور جب تک مکان ماں کے نام تھا ماں کی بڑی عزت تھی، بٹوارا ہوتے ہی ماں ذلیل ہو گئی، بیٹیوں کے گھر میں پڑی ہے، کبھی پڑوسنوں کے گھر میں پڑی ہے۔ کیوں؟ دنیا کی محبت۔ بھائیو، یہ دنیا، یہ نعمتیں، یہ عیش پرستی کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کی پہچان کے لیے ہیں۔ یہ اللہ آزمائش بناتا ہے، کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی چھین کے آزماتا ہے۔ اور برباد ہو گیا وہ جس نے اپنے دل کی دنیا کو ایسے رنگین کر لیا کہ اس کی آنکھوں پہ پردے پڑ گئے، اب اسے قبر نظر نہیں آتی، اب اسے موت نظر نہیں آتی۔ کلام عرب میں یہی لوگ عیش پرست جن پر انعام کیا گیا، وہ لذتوں میں پلے بڑے ہیں۔ پنجابی میں کہتے ہیں سونے دا چمچہ مونچھ لے کے پیدا ہونے والا، لیکن وہ اس سونے چاندی کے پیچھے ایسے لگ جائے کہ اسے 5 وقت اللہ کے سامنے جھکنے کا بھی وقت نہ ملے، اسے کلام الہی پڑھنے کا بھی ٹائم نہ ملے۔ یہی عیش پرستی آخرت میں باعث عذاب ہے۔ آئیے مالک کا فرمان سنتے ہیں، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، بعد کے جانشین جو آئے وہ اتنے برے آئے، سب سے پہلا جرم انہوں نے کیا کیا؟ نمازیں برباد کر دی۔ اور اللہ رحم فرمائے تو فرمائے، مال آتے ہی سب سے پہلی مصیبت گھروں کے اندر نمازوں کی بربادی کی ہوتی۔ اجی بیٹا جوان ہے، کیا کرے، کہا تھا پڑھتا نہیں ہے، یہ بہانہ کر کے چھٹی ہو گئی۔ مال آیا، سٹینڈرڈ ہائی ہوا، اب اس کے لیے رہنما مصطفیٰ علیہ السلام نہیں رہے، جنہوں نے کہا تھا 7 سال کی عمر میں بچے کو کہو نماز کا، 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے نہ پڑھے پٹائی کرو۔ یہ 3 سال تربیت ہے۔ کوئی کہے کہ ظلم ہے 10 سالہ بچے کو مارنا، بھائی اس کو 3 سال تک حکم نہیں دیا، ایک دن میں 5 مرتبہ اسے درس نہیں دیا۔ جو سبق بچے کو 3 سال یاد کرایا گیا وہ پھر نہ یاد رکھے، تب اسلام کہتا ہے اس کی پٹائی کرو۔ مال آتا ہے، دولت آتی ہے، تجارت بڑھتی ہے، نمازیں برباد ہو جاتی ہیں۔ اور جس دل میں نماز کی محبت ختم ہو جاتی ہے، سمجھ لے وہ دل دنیا دار ہے، بھلے فقیر ہے۔ دنیا دار ہونے کے لیے لازمی نہیں کہ آپ کی جیب بھری ہوئی ہو، آپ کی فکر اگر 24 گھنٹے اس دنیا کے لیے ہے، آپ کے پلے میں ہے یا نہیں، آپ دنیا دار ہیں۔ آپ کی جیب میں کروڑوں ہیں، لیکن یہ کروڑوں آپ کو فجر پہ اٹھنے سے نہیں روکتے، یہ ظہر میں جماعت سے نماز کی ادائیگی پہ نہیں روکتے، یہ کروڑوں کی دکان اذان ہوتے ہی یہ دنیا آپ کی آنکھوں کے سامنے رکاوٹ نہیں بنتی، آپ بند کرتے ہیں، شٹر ڈاؤن کرتے ہیں، اللہ کے گھر میں آتے ہیں۔ آپ کروڑ پتی ہو کے بھی دنیا دار نہیں، دیندار ہیں۔ بعد کے آنے والوں نے نمازوں کو ضائع کیا، واتبعوا الشہوات، خواہش پرستی کے پیچھے پڑ گئے۔ آپ دیکھتے نہیں
فیشن ہے گھر کے اندر ڈش انٹینا لگانا، فیشن ہے گھر کے اندر کیبل، بڑا LCD دیوار کے اوپر لگا ہوا۔ عجیب، پڑوسیوں کے گھر میں ہم جاتے ہیں تو ان کے گھر میں ٹی وی لانچ ہے، وہ بتاتے ہیں جی ہم یہاں بیٹھ کے ڈرامہ دیکھتے ہیں، اور ہمارے گھر میں کچھ ہے ہی نہیں۔ اگر دل میں ایمان ہے، انہوں نے ٹی وی لانچ بنایا ہے تو نماز کی جگہ بنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، فرض نمازیں ادا کی جائیں مسجد میں اور سنتیں ادا کی جائیں گھروں میں، یہ زیادہ سنت کے مطابق عمل ہے۔ پڑوسیوں نے اگر ٹی وی لانچ بنا لیا، LCD لگا لی، اس کے پیچھے مرنے والی میری بہن، اس ٹینشن میں ہلاک ہونے والی مسلمان عورت کہ ان کے گھر میں یہ ہو گیا، میرے گھر میں یہ نہیں۔ آپ بھی اپنے گھر میں ایک روم بنائیے جہاں اللہ کی عبادت کیجئے۔ بچے نماز پڑھ کے آئیں، لڑکے نماز پڑھ کے آئیں، وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے سنتیں ادا کریں۔ آپ کی بیٹیاں آپ کے ساتھ کھڑی ہو کے سنتیں ادا کریں۔ مرد آگے ہو، عورتیں پیچھے ہو، اپنی نفلی نماز پڑھیں۔ آپ کہہ سکیں اللہ یہ گھر جو ہم نے اپنی رہائش کا بنایا، اس میں ایک کمرہ ہم نے تیری عبادت کے لیے خاص کر دیا۔ صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائیے، گھر کی کسی جگہ پہ 2 رکعت نماز ادا کیجئے، میں اس جگہ کو مستقل پھر اپنی نماز کی جگہ بنا لوں گا۔ ہمارے اسلاف اپنے گھروں میں نمازوں کی جگہ مقرر کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا اپنے گھر کے کونے میں اللہ کا کلام قرآن حکیم کی تلاوت کرتے، کفار مکہ ان کے نوجوان ان کی عورتیں اکٹھی ہو جاتی اور وہ بیٹھ کے قرآن سنتی۔ شکایت کرنے والے نے شکایت کی کہ ابو بکر کی تلاوت سن کر ہمارے تو نوجوان برباد ہو رہے ہیں۔ یہ ہمارے اسلاف تھے جنہوں نے اپنے گھروں میں اللہ کی عبادت کے لیے کوئی جگہ مقرر کی تھی، کوئی نماز کا کمرہ، کوئی قرآن پڑھنے کی جگہ، کوئی عبادت کی جگہ اپنے گھر میں کہیں پر بھی ادا کریں، لیکن اللہ کی عبادت کریں۔ ہوس پرستی، خواہشات کے پیچھے چلتے ہوئے اپنے گھروں کو شیطان کا مرکز اس لیے نہ بنائیں کہ پڑوسن نے اتنی بڑی LCD خریدی ہے، ان کے گھر کے اندر اتنا بڑا ڈیک ہے، ان کے گھر کے اندر صبح شام گانے گونجتے ہیں، مالی طور پہ ہم ان سے زیادہ امیر ہیں، ہم یہ کام کیوں نہ کریں؟ ارے بھائی اگر آخرت کی فکر ہے تو مقابلہ دین میں کیجئے، دنیا میں نہ کیجئے۔ جو دل اللہ کی یاد سے بھرا ہوتا ہے، اس دل کے اندر پھر یہ دنیا آ بھی جائے تو اس دنیا کو پانے کے بعد اس مال کے ذریعے اپنے اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تیر 3 انسانوں کو رب کی جنت میں لے کر جائے گا۔ ایک وہ جس نے بنایا، نیت یہ تھی کسی مسلمان کو دوں گا، ایک جس نے خریدا، چلنے کی مارنے کی قوت نہیں رکھتا تھا، تیسرا وہ شباب نوجوان جس نے اہل شرک و کفر پہ اس کو چلا دیا۔ ایک تیر ہے، 3 کو جنت میں لے کے جا رہا ہے۔ آج کی زبان میں کہنے دیجئے، یہ قرآن حکیم کے تراجم، یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی کتابیں ترجمہ کرنے والا، پرنٹ کرنے والا، خرید کے کسی ہدایت سے بھٹکے ہوئے کو دینے والا کہ وہ اس کو پڑھ لے اور راہ ہدایت کا راہی بن جائے، اللہ کی رحمت سے یہ ایک کتاب، یہ آپ کا خرچ کیا ہوا 1 ریال، یہ 1 CD، یہ 1 کیسٹ، کسی عالم کی ایک تقریر کا مواد، وہ تحریر میں ہو، تقریر میں ہو، کسی کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا تو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ جنت کے سودے ہیں۔ میں بھی اسپین کے دورے سے واپس آیا، ایک مسجد میں ہمارا درس ہوا، میرے دل میں ویسے ہی خواہش ہوئی، بڑا اجتماع اور ساتھیوں کی بڑی تعداد۔ میں نے پوچھا کہ کوئی ایسا بھائی بھی ہے جو پہلے اہل شرک میں سے ہو اور آج اس کو اللہ کی توحید سمجھ آئی ہو تو ہمیں اپنا دیدار کروائے۔ اللہ کی قسم اس چھوٹی سی مسجد میں سے 30 کے قریب ایسے نوجوان کھڑے ہوئے جن میں ایک شیعہ تھا، ایک بریلویوں کی مسجد کا امام تھا اور باقی سارے کے سارے یا بریلوی تھے یا دیوبندی تھے۔ اللہ نے توحید کی سمجھ دی، سارے کے سارے موحد بن گئے۔ میں نے پوچھا ان سے آپ کی تبدیلی کا سبب کیا ہے؟
تو انہوں نے اس پیارے ملک کی طرف، مملکت توحید کی طرف، سعودی عرب کی طرف، ارض حرمین کی طرف اشارہ کر کے کہا علماء کی سیڑھییں جو سعودی عرب کے دعات کی سیریز ہے وہ ہم تک پہنچی، نیٹ کے ذریعے ہم نے سنی، اللہ نے ہمیں توحید کا فہم عطا فرما دیا، شرک سے بچا دیا، بدعات سے بچا دیا۔ اب یہ کتاب، یہ کیسٹ، یہ قرآن حکیم ترجمے والے، یہ مجمع ملک فہد کے ترجمے ہوئے یہ کلام الہی کے نسخے، آپ اس کو بانٹیے۔ اگر اس کو پڑھ کے کوئی ایک بندہ راہ ہدایت کا راہی بنا، بانٹنے والا، ترجمہ کرنے والا، چھاپنے والا، اللہ کی رحمت سے سارے جنت میں جائیں گے۔ دنیا کو عیش پرستی کا ذریعہ نہ بنائیے، مال کو عیش پرستی کا ذریعہ نہ سمجھیے، وگرنہ رزلٹ کیا نکلے گا؟ آئیے کلام الہی کو سنتے ہیں۔ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، جنہوں نے نمازیں برباد کی، خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، دنیا کی رنگینی میں ڈوب گئے، پھر گئے جہنم میں، گئے عذاب کے اندر، مستحق بن گئے آگ کے۔ عیش پرستی دنیا کے اندر بھی ہلاکت کا ذریعہ ہے، ہلاکت کا سبب ہے۔ اگر انسان کا دل دنیا کی رنگینیوں میں ڈوب کر خالق و مالک کو بھلا دے، مجھے آسان جملے میں کہنے دیجئے، اگر رزق کی تلاش میں 8 بجے مجھے میرا دل اٹھائے اور رازق کی تلاش میں مجھے فجر پہ نہ اٹھائے، یہ دل عیش پرست، اس ڈر سے تو میری آنکھ کھل جائے، ڈیوٹی پہ نہ گیا تو پھر 50 ریال 100 ریال دہاڑی میری ماری جائے گی۔ یہ ڈر، یہ خوف، یہ غم مجھے تڑپا کے بستر سے کھڑا کر دے، اور یہ غم مجھے کھڑا نہ کرے اگر میں نے آج فجر کی نماز جماعت سے ادا نہ کی، میں اللہ کے ذمے میں شامل نہیں ہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص فجر کی نماز جماعت سے ادا کرتا ہے وہ اللہ کی پناہ میں ہوتا ہے، وہ اللہ کے ذمے ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کا ذمہ توڑے گا اللہ اس سے بدلہ نہیں لے گا۔ ایک دہاڑی، ایک دن کے پیسے، ایک دن کی سیلری، اس کے ختم ہونے پہ میں بیوی سے بھی لڑتا ہوں، دوستوں سے بھی لڑتا ہوں، موبائل بھی دیکھتا ہوں، الارم کیوں نہیں بجا، کفیل کیا کہے گا؟ کبھی یہ دل میں خیال نہ آیا کتنے دن ہو گئے مجھے فجر کی نماز جماعت سے نصیب نہ ہوئی، میرا خالق کیا کہے گا، میرا مالک کیا کہے گا؟ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ یہ عیش پرستی انسان کو کہاں لے جاتی ہے؟ آئیے مالک کے فرمان کو سنیے، کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر کے رکھ دی، کتنی ہی بستیاں ہم نے توڑ کے برباد کر کے رکھ دی۔ کیوں؟ اللہ ظلم کرتا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اللہ فرماتا ہے میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہے اور اپنے بندوں کے درمیان بھی حرام کیا ہے۔ نہ اللہ خود ظلم کرتا ہے نہ کسی کو کرنے کی اجازت۔ اللہ کے عدل کا کیا کہنا، حدیث میں آتا ہے قیامت کا دن ہوگا، ایک سینگ والی بکری اور ایک بے سینگ والی بکری، سینگ والی نے اس کو دنیا میں مارا ہوگا، اللہ دونوں کو اٹھائے گا، دونوں کو اٹھا کر مظلوم کو بدلہ دے گا، اس کے بعد وہ پھر مٹی ہو جائیں گے۔ ارے وہ جب جانور ہیں انہوں نے تو مٹی ہونا، پھر ان کو اٹھائے جانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ اللہ کا عدل ہے۔ اللہ نہ ظلم کرتا ہے نہ ظلم کو پسند کرتا ہے، نہ اپنے بندوں کو اجازت دیتا ہے کوئی کسی پہ ظلم کرے۔ اور جب بستیاں ظالمہ ظلم کرنے والی بن جاتی ہیں پھر اللہ کے عذاب کا کوڑا برستا ہے، پھر زمینیں دہس جاتی ہیں، پھر آسمان سے پتھر برستے ہیں، پھر زمینوں کو پھاڑ کر اللہ انسانوں کو ان زمینوں کے اندر دفن کر دیتا ہے، پھر زلزلے آتے ہیں، پھر عذاب آتے ہیں، پھر اللہ کے عذاب کے کوڑے برستے ہیں۔ کب؟ جب امت ظلم کرنے والی بن جائے۔ اور ظلم میں سب سے بڑا ظلم شرک اکبر ہے۔ آج دکھ سے کہتا ہوں اللہ کی قسم، دل روتا ہے
خون کے آنسو بہتے ہیں کلمہ پڑھنے والوں کے حال کو دیکھ کر. اللہ کی قسم تنہائی کے اندر بھی آنسو گرتے ہیں کہ مسلمان کہاں جا رہا ہے. چکوال کے اندر کسی پیر کا گھوڑا مر گیا جو سیدنا حسین کی شہادت کے نام پہ نکالے ہوئے جلوس میں اس کو حسینی گھوڑا بنا کر پیش کرتا تھا. یہ امت جس امت پہ زلزلے طوفان عذاب ہٹتے ہی نہیں ہیں. 2010 کا زلزلہ نہیں بھولا تھا. ابھی تو وہ گرے ہوئے مکان لوگ دوبارہ بنا نہ سکے تھے. مظفر آباد بالا کوٹ کی بستیاں دوبارہ آباد نہیں ہوئی تھی کہ 2015 کے زلزلے نے پھر ہلا کے رکھ دیا. سیلاب آتے ہیں. وہ جو کل تک زکات دیا کرتے تھے وہ زکات مانگنے والے بن جاتے ہیں. جو عزت کی چھت کے نیچے جیا کرتے تھے وہ جھوپڑیوں میں جا کے راتیں گزارتے ہیں. بارسلونا کے اندر میں نے اپنی آنکھوں سے اے کلمہ پڑھنے والوں مسلمانوں کا یہ منظر دیکھا. شام سے جانے والے مسلمان, عراق سے جانے والے مسلمان اسپین کے شہر بارسلونا میں کھلے آسمان کے نیچے پڑے ہیں. کیوں؟ قرآن خبر دے رہا ہے جنہوں نے ظلم کیا بستیاں ظالم بن گئی. اور شرک سے بڑا میں نے عرض کیا ظلم کوئی نہیں. مجھے وہ چکوال کے اس پیر کا منظر چھرا بن کے دل میں لگا ہوا ہے. تیر بن کی آنکھوں سے لہو نکال رہا ہے. وہ گھوڑا مرا, اس گھوڑے کو باقاعدہ کفن پہنایا گیا, اس گھوڑے کی باقاعدہ قبر بنائی گئی اور پیر گھوڑے شاہ صاحب کو دفن کر دیا گیا.
وہ یہود و نصارہ تھے جو انبیاء کو پوچھتے تھے. آج کلمہ پڑھ کے لوگ شرک کی اس دلدل میں گر گئے ہیں, اللہ کی قسم آنکھوں سے دیکھتے ہوئے, اور وہ ظالم خود اپنے کیمروں سے اس کی ریکارڈنگ کر رہے. گھوڑے کو اتارا جا رہا ہے, گڑھے میں رکھا جا رہا ہے, مٹی ڈالی جا رہی ہے, پھر اس پہ قبر بن رہی ہے, پھر اس قبر بنانے کے بعد گھوڑے کی قبر کے اوپر چاروں کل کی آیات لکھی ہوئی, چاروں کل, چاروں صورتیں اس پہ پر چادروں پہ لکھ کے اس گھوڑے کے اوپر چڑھائی جا رہی. اب یہاں پہ منتیں بھی شروع ہو جائیں گی, عبادتیں بھی شروع ہو جائیں گی. خواجہ جی کو تو سجدے ہوتے ہیں کہ وہ خواجہ جی تھے, گھوڑے کو بھی سجدے ہوں گے کہ یہ حسین کا گھوڑا تھا. یہ نہ بھولیے کہ اللہ ظالم نہیں ہے. مالی کہتے ہیں میں ظلم نہیں کرتا اپنے بندوں پہ, بندے اپنے آپ پہ ظلم کرتے, بستی اپنے آپ پہ ظلم کرتی ہے. مظفر گڑھ ہمارے پنجاب کا ایک شہر ہے. ان لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے, ان کی آنکھوں پہ پڑے ہوئے سیاہ پردوں کو ہٹانے کے لیے کہہ رہا ہوں, جو ابھی تک یہ امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں, یہ سن رہے ہیں, یہ سنا رہے ہیں امت کے اندر شرک نہیں آ سکتا. شیطان مایوس ہو گیا ہے. وہ صحابہ کے لیے آنے والی پیارے نبی کی بشارتیں اپنے پیروں پہ, اپنے میلوں پہ, اپنی خانقاہوں پہ لگاتے ہیں, اور ظالم اعلان کرتے ہیں کہ مزار سازی تو نبی کی سنت ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. مولوی حنیف قریشی راولپنڈی کا, میں نے اس کی تقریر سنی, اس نے کہا مزار بنانے, قبے بنانے تو محمد کی سنت ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون صلی اللہ علیہ وسلم. جس نبی نے وفات سے پہلے اپنی امت کو پیغام دیا کہ اللہ کی لعنت یہودیوں پہ, اللہ کی لعنت عیسائیوں پہ, انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لی. آج کلمہ پڑھ کے اس نبی پہ جھوٹ بولا جاتا, اور مزار سازی ہوتی ہے. جو مزار سازی ہم سنا رہے ہیں اور ابتدا سے یہ ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں, یہ مزارات شرک کی فیکٹریاں ہیں. اور یہ مظفر گڑھ کا یہ میلے کا قصہ جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں, یہ ہمارے دعوے پہ مہر ہے کہ مزار صرف شرک کی فیکٹری نہیں, بے حیائی کے اڈے ہیں, بدکاری کے اڈے ہیں, زنا کے اڈے ہیں, لواطت کے اڈے ہیں, کنجر خانے اور ڈانس کے اڈے ہیں, ڈھول اور باشوں کے اڈے ہیں. جن چیزوں کو توڑنے کے لیے محمد آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, فدا ہو ابی و امی, میرے آقا آئے تھے. آج مزار سازی کے نام پہ ان ساری چیزوں کو تقدس کی سبز چادر میں چھپا دیا گیا ہے. میلہ ہوا, اور جی آپ میلوں کے بڑے خلاف بولتے ہیں. میلے پیر صاحب دی کرامت دیکھو, کنیاں کڑیاں تے کنے منڈے آندے نے, کتنا رش ہوتا ہے بابا جی کے میلے پہ. اگر یہ میلے ٹھیلے غلط ہوں, فاضل علوی مجرم میرے پیارے حبیب کے پیارے صحابہ کی توہین کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہارے صحابہ سے تو لال شہباز کا مزار اچھا ہے, لال قلندر اچھا ہے. ابھی میلے کا ٹائم آنے والا ہے تو دیکھنا, ہزاروں لوگ میلوں پہ آئیں گے, ہزاروں لوگ پیر صاحب کی زیارت کے لیے پہنچیں گے. شیعہ ساڈے بندیاں نوں نہیں منگدے, او کینوں منیے؟
کچھ وچ ہووے تو منی انہاں نالوں تو سیون شریف ہی چنگا ویکھا اگلے مہینے کنیاں گڈیاں جانیاں کنیاں مخلوقاں جانیاں مینوں وہ بندہ کھڑا ہو کے سامنے آ کے اپنا تعارف بھی کرائے اس صحابی دا بھی نام دسے کہ او دے روضہ مبارک تے اینیاں دا قافلہ گیا ہے. میں کہتا ہوں اللہ کی قسم وہاں پہ آنا وہ پیروں کی کرامت نہیں ہے. وہاں پہ فحاشی، بدکاری، زنا، بے حیائی اس کے اڈے چلتے ہیں. نہیں یقین تو میرے ساتھ رہیے. ہماری کوئی نہیں سننا چاہتا نہ سنے، ہماری کوئی نہیں مانتا نہ مانے. آزاد ٹیلی ویژن چینلز کی رپورٹ کو ہی دیکھ لے. ARY، دنیا نیوز، انہوں نے خبر لگائی، ویڈیو چلائی اس مظفر گڑھ کے میلے میں، جس میلے کا افتتاح ملتان کے درجنوں مزاروں کا گدی نشین گیلانی اپنے ہاتھ سے کرتا ہے، جہاں پہ اس کی تاج پوشی ہوتی ہے. قبر پرستوں کے اس میلے پہ لڑکیوں نے ڈانس کیا، سینکڑوں کا مجمع ہے، اور ناچتے ناچتے اس میلے میں ان بے غیرت، عیاش، فاحشہ، قبر پرست عورتوں نے اپنے لباسوں کو اتار کر برہنہ ہو کے ڈانس کیا. میرے اللہ کی توفیق سے یورپ اور برطانیہ جانے کا موقع ملا. میں رب کے گھر میں کھڑے ہو کے آپ کو یہ خبر سناتا ہوں. اللہ کی قسم، یورپ کے آزاد معاشرے میں، برطانیہ کے آزاد معاشرے میں پبلک پوائنٹ پہ ایسی بے حیائی نہ وہاں کی حکومت اجازت دیتی ہے، نہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. وہ منظر جو یورپ کے دہریے نہیں دکھاتے، قبر پرستوں کی عورتیں قبر پرستوں کے میلے میں مظفر گڑھ کے اس مزار کے اوپر ناچتی ہیں، اور ان کی قمیصیں اتر جاتی ہیں، ان کی شلواریں اتر جاتی ہیں. اور کوئی یہ نہ کہے، کوئی قبر پرست یہ نہ کہے ہم قبروں پہ ہونے والی ان خرافات کو نہیں مانتے. یہ آج کی بات نہیں ہے حضرت جی. تمہاری قبر پرستی کی جڑ کے اندر پیسہ اور عورت، ان دو کی چمکتی ہوئی دنیا کی چادر نے لوگوں کو اندھا کر رکھا ہے. یہ آج کا ماجرا نہیں ہے. تمہارے پرانوں کی بھی خبر سنا دوں. کچھ ہم سے سنا ہوتا، کچھ ہم سے کہا ہوتا. غیروں سے سنا تم نے، غیروں سے کہا تم نے. احمد رضا خاں بریلوی اپنی کتاب ملفوظات احمد رضا میں سید احمد بدوی کی قبر کا، اس کے میلے کا قصہ بیان کرتا ہے. عبد الوہاب شعرانی بدوی کا مرید ہے. وہ آ رہا ہے پیر جی کے میلے پہ، سلامی دینے کے لیے آ رہا ہے بابا جی کے پاس. راستے میں ایک تاجر کی کنیز پہ نظر پڑ گئی. بابا جی کی قبر پہ پہنچا. جس بابے نے سمجھانے کے لیے پیار سے، درد سے
توحید کا پیغام آپ کے دل میں اتارنے کے لیے کہہ رہا ہوں، طنز کے لیے نہیں، اللہ کی قسم طنز کے لیے نہیں، رب محمد کی قسم کسی کے دل کو دکھانے کے لیے نہیں، رب کی سچی الوہیت کا درس دینے کے لیے، شرک کی فیکٹریوں سے نکال کر رب کی مسجدوں میں لانے کے لیے درس دے رہا ہوں۔ ہائے ہائے، جس بابے نے استنجا خود نہیں کیا تھا، جس پیر نے کپڑے خود نہیں اتارے تھے، جس بابے نے کفن خود نہیں پہننا تھا، جو بابا چل کر نہیں گیا تھا، 4 کندھوں کا محتاج تھا، اس بابے نے عبدالوہاب شعرانی کے قبر پہ آنے کے بعد سوال کیا، وہ جو لڑکی تمہیں نظر آئی تھی اچھی لگی ہے؟ مرید کہتا ہے پیر جی سے اولا کیا، پیر جی سے کیا پردہ، ہاں جی شاہ جی اچھی لگی ہے، پیر جی اچھی لگی ہے۔ کہا پھر سنو، وہ لڑکی ہم نے تمہیں ہبہ کر دی، گفٹ دے دی۔ شعرانی کہتا ہے میں پریشان، وہ تو کسی بہت بڑے تاجر کی لڑکی تھی، یہ مجھے کیسے دے رہا ہے، پیر جی مجھے کیسے عطا کر رہے ہیں؟ پیروں کا کنٹرول ہے ان کے مریدوں کے دلوں پہ۔ اور میرے آقا نے کیا کہا تھا، امام الموحدین نے کیا کہا تھا، محمد کریم نے کیا کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، رب کی انگلیوں کے درمیان رب کے بندوں کے دل ہیں، وہ جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ میرے آقا دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل کو اپنی اطاعت پہ پھیر دے۔ میں سوچ رہا ہوں یہ تو اس کی کنیز تھی، پیر جی نے مجھے کیسے دے دی؟ اتنی دیر گزری تھی، وہ تاجر کنیز کو لے کے بابا جی کی قبر پہ آ گیا، سید احمد بدوی کی قبر پہ، اور کہنے لگا ہم اپنی کنیز کو آپ کے مزار کے نام ہبہ کرتے ہیں، بابا جی کی قبر پہ گفٹ دیتے ہیں۔ یہ کہہ کے وہ تو لوٹا، بدوی کبیر صاحب نے تھلو آواز لائی، شعرانی اب کیا دیر ہے، اس کا ہاتھ پکڑو، سامنے والے حجرے میں لے جا کے اپنی حاجت پوری کر لو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مظفر گڑھ کے اس میلے پہ فحاشی اور عریانی کا جو بازار گرم ہوا، یہ آج کی قبر پہ ہونے والی خرافات نہیں ہے، تمہاری قبر پرستی کی جڑ کے اندر یہ چیز ہے۔ یہ مزارات سینٹر ہیں، اڈے ہیں بے حیائی و بدکاری کے، انہیں کرتے ہوئے شرم نہیں آتی، ہمیں سناتے ہوئے شرم آتی ہے۔ توحید کی غیرت ہماری زبان کو بعض جگہ پہ روک دیتی ہے، وگرنہ جی چاہتا ہے تمہارے ابن شاہ کے مزار پہ ہونے والی حرکتوں کو بیان کروں، جی چاہتا ہے مزارات پہ لٹنے والی عزتوں کی کہانیاں کھول کھول کر سناؤں۔ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، بستیاں برباد ہوتی ہیں، کیوں؟ ظالمہ، یہ بستیاں ظلم کر بیٹھتی ہیں، تو پھر اللہ نئے لوگ لے آتا ہے، نئی قوم پیدا کر دیتا ہے، پچھلوں کو ختم کر دیتا ہے۔ فلما احسوا بأسنا اذا هم منها يركضون، تو جب یہ ہمارے عذاب کو دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، تو بستیوں سے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، بستیوں سے نکلتے ہیں، دوڑے لگاتے ہیں۔ لا تركضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون۔ اللہ کی عذاب کو دیکھ کر بھاگنے والے، اللہ کی عذاب کے کوڑے کو برستا ہوا دیکھ کر چھوڑنے والوں کو، بستیوں سے نکلنے والے کو قرآن آواز لگا کر کہہ رہا ہے لا ترکضوا، اب نہ بھاگو، اب کہاں جاتے ہو؟ جب عذاب کا کوڑا برس پڑے پھر کسی کے لیے نجات ممکن نہیں، اب کہاں بھاگتے ہو؟ وارجعوا الی ما اترفتم فیہ، واپس آؤ جن شہروں میں اللہ نے تمہیں آسانیاں دی تھی، جن شہروں میں اللہ نے تمہارے لیے دنیا آسان کی تھی، وہاں پر لوٹو، اپنے گھروں میں، اپنے قصور میں، اپنی کوٹھیوں میں واپس جاؤ، تاکہ تم سے پوچھا جائے اب تو اللہ کا عذاب آ گیا، اب تو کوڑے برس گئے، اب بھاگ کر کہاں جاتے ہو، کہاں جان چھڑاتے ہو؟ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم فیہ
اس آیت کو اس کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ یہ ٹھٹھا کیا جا رہا ہے، مذاق کیا جا رہا ہے اہل شرک و اہل کفر سے، جن پہ عذاب کا کوڑا برس رہا، ان کے اوپر طنز کیا جا رہا ہے، گویا ان سے کہا جا رہا ہے بھاگو اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے، اگر بچا سکتے ہو تو اب بچانے کی دوڑنے کی ضرورت نہیں، اپنی انہی کوٹھیوں میں، اپنے انہی گھروں میں، اپنے انہی خانوادوں میں واپس جاؤ جہاں رہ کر تم نے اپنے اللہ کو ناراض کیا تھا۔ عیش پرستی دوسروں کی ہلاکت کا سبب بنتی ہے، کئی قومیں اسی گناہ کی وجہ سے برباد ہو گئی، اسی گناہ کی وجہ سے ہلاک ہو گئی۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا، جب کسی بستی پہ اللہ کے عذاب کا وعدہ آتا ہے، مالک فرماتا ہے ہم اس کے ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں، تو اس کے رہنے والوں کو کھلی رسی ان کی ڈھیل کر دیتے ہیں، وہ اس کے اندر فساد برپا کرتے ہیں، وہ دنیا کی عیش پرستی میں ڈوب جاتے ہیں، اور وہ جب اللہ سے دور ہو کر، اللہ سے غافل ہو کر، توحید سے غافل ہو کر، غیرت ایمانی سے غافل ہو کر یوں اپنے شہروں میں فساد برپا کرتے ہیں، فحق علیہ القول فدمرناها تدمیرا، تو پھر ہم اسے برباد کر دیتے ہیں، عذاب کی بات ان پہ سچ ہو جاتی ہے، ان کو برباد کرتے ہیں، اور جو فیصلہ ہمارا ان کے بارے میں ہونا ہوتا ہے وہ فیصلہ نازل ہو جاتا ہے۔ ہلاکت ہے اس دل کے لیے جو دنیا کی رنگینی میں ڈوب گیا۔ آئیے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1465 سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ وارضاہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پہ بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرمایا، ہم آپ کے ارد گرد بیٹھے تھے تو آپ نے فرمایا میں تم پر اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تمہارے پر وسیع کر دی جائے گی، دنیا کھول دی جائے گی، تم دنیا کی زیب و زینت میں ڈوب جاؤ گے، دنیا کی زیب و زینت کو اختیار کرو گے، یہ دنیا تمہارے لیے آسان ہو جائے گی۔ یاد کرو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں یہ دنیا سرسبز اور میٹھی ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں خلیفہ اور نائب بنانے والا ہے، پس وہ دیکھے گا کہ تم اس دنیا میں جا کر کیسے اعمال کرتے ہو۔ یہ 60 سال، یہ 70 سال، یہ 80 سال آزمائش کے ملے ہیں ہمیں، میرا بندہ اس میں کیسے عمل کرتا ہے، وہ عمل جو اس کو جنت میں لے کر جائے یا وہ عمل جو اس کو ہمیشہ کی جہنم میں پھینک دے۔ پیارے حبیب ڈرا رہے ہیں، فرماتے ہیں پس دنیا سے بچو، دنیا سے بچو۔ اس دنیا سے بچو کا معاملہ معنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ موڈے دے بستر رکھیے تھے اور سمندراں نکل جائیے، جنگلاں ٹر جائیے، کنارہ کشی کر لیں، ہاں بس دنیا سے۔ وہ ایک صوفی صاحب کو ہم نے دیکھا، وہ مزیدار سالن بھی اس کے سامنے آتا نا، مٹھ پر کے مرچاں نہیں چھوڑ دینا بچ، کہتا نفس تینوں سواد نہیں لین دینا۔ ایک صوفی صاحب کا پڑھا ہم نے، وہ ایک ناک بند رکھتا تھا، کہتا کیوں؟ کہ دنیا سے بچو، بس ایک ناک کے ایک سوراخ سے گزارا ہو رہا نا تو دو کھولنے کا کی فائدہ۔ وہ ایک آنکھ بند رکھتا تھا، ایک آنکھ سے گزارا رہا، دنیا سے بچو۔ یہ معنی نہیں ہے، دنیا سے بچو کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں بچے ہیں اور آپ ان کو روٹی کھلانے سے بھی بھاگ جائیں، جی دنیا سے بچو، جی 4 مہینے کے لیے نکل جاؤ، سر لے جاؤ کسی پاس سے، اور بیوی پڑوسیوں سے مانگ مانگ کے بچوں کو پالتی رہے، یہ معنی نہیں ہے۔ دنیا کی ذمہ داریاں چھوڑنا یہاں مراد نہیں ہے، یہ دل کی چھوٹی سی دنیا، یہ دل کا چھوٹا سا گھر، اس کو اللہ کی محبت سے بھر لو، دنیا کی محبت سے نہ بھرو۔ کیسے سمجھیں گے دنیا سے بچو؟ آپ کے سامنے اللہ کا حکم آیا، آپ کی بیوی کا حکم آیا، دنیا والوں کا حکم آیا، آپ کس کو ٹھوکر مارتے ہو، کس کو سینے سے لگاتے ہو؟ سمجھ آ جائے گی آپ دنیا سے بچے ہوئے ہو، اللہ والے ہو یا دنیا والے ہو۔ دنیا سے بچو، عورت کے فتنے سے بچو۔ اس سے یہ مراد قطعاً نہیں کہ جو اللہ نے ذمہ داریاں اولاد کی تربیت کی، بیوی کی تربیت کی، ماں باپ کی خدمت کی لگائی ہیں، آپ ان کو چھوڑ چھاڑ کے نکل جائیں، سر لے جائیں، کہیں جا کر بیٹھ جائیں، جنگلوں میں چلے کاٹیں۔ رہبانیت اسلام میں نہیں ہے، صوفیت اسلام میں نہیں ہے، یہ اسلام کی جڑوں پہ لگا ہوا دیمک ہے جس کو یہودیت نے لگایا۔ کوئی تفصیل سننا چاہے تو برطانیہ کا ہمارا درس تصوف کی حقیقت اس کو سن لے،
ہم نے اس کے اندر یہ ثابت کیا تھا صوفیاء کی کتابوں سے کہ سب سے پہلی صوفیوں کی خانقاہ یہودی نے بنا کر دی تھی. یہ اسلام کا پودا نہیں، یہ تصوف کا پودا، یہ صوفیت کا پودا، یہ رہبانیت کا پودا اغیار کی طرف سے آیا ہے. دنیا سے بچو، یعنی اپنے دل کو دنیا کی محبت میں ایسا غرق نہ کر لو کہ نہ قرآن پڑھنے کا ٹائم ملے، نہ دین کا کام کرنے کا وقت ملے، نہ نماز پڑھنے کا وقت ملے، اور 24 گھنٹے 2 + 2 4 کی فکر کے اندر انسان رہے. دنیا کی نعمتیں انسان کے لیے حلال ہیں، انسان کے لیے جائز ہیں، انسان ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن یہ یاد رکھے یہ باعث آزمائش بھی ہوتی ہیں. دنیا کی زیب و زینت پہ فخر نہ کرو. اگر اللہ نے آپ پہ دنیا کھول دی، غریب آدمی کو دیکھ کے 3 انگلیوں سے سلام نہ لو. جس نے اس کو غریب کیا ہے کل تجھے بھی کر سکتا ہے. اللہ کی قسم، ہمارے کراچی کے ایک دوست تھے لاکھانی صاحب، میں خود ان سے ملا ہوں. اتنے امیر آدمی تھے. کراچی میں ان کی فیکٹری کے اوپر دوپہر کو کھلا لنگر اللہ کے نام کا چلتا تھا، اور کھلی اجازت ہوتی تھی جو آئے اور وہ گوشت کی دیگیں دیسی گھی میں بنا کے اللہ کے نام پہ بانٹتے تھے. میرے رب کے ارادے میرے رب کے ہوتے ہیں. رب نے آزمانا چاہا اپنے بندے کو، اس کو اتنا فقیر کر دیا کہ اس کی جیب میں 1 روپیہ نہیں ہوتا تھا. میں نے اس کے وہ دن بھی پائے لاہور میں اس کو ملنے گیا کہ جب اس کی جیب خالی تھی. ایک اسلامک سینٹر کے اندر پڑے رہتے تھے بیچارے، 2 ٹائم کی روٹی کھاتے تھے، لیکن اللہ کی قسم اس کی زبان پہ سوائے لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، الحمدللہ کے علاوہ میں نے کبھی کوئی شکوہ نہیں سنا. میں کئی راتیں اس سینٹر میں سویا، رات کو آنکھ کھلتی تو اس کی زبان سے نکلتا تھا الحمدللہ، انا للہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ مال تو آزمائش ہے. اگر آپ کے پاس آج ہے اور آپ کے پڑوسی کے پاس نہیں ہے، کل اس کے پاس ہو سکتا ہے اور آپ کے پاس. یہ تو سایہ ہے کبھی کسی کے سر پہ. اس مال، اس دنیا، اس دولت کی وجہ سے اپنے دل میں تکبر پیدا نہ کریں کہ آپ کے سٹیٹس کا آدمی آئے تو آپ اٹھ کے مسکرا کے گلے سے لگائیں، اور ماڑا بندہ آئے تو اس کو اپنے نوکروں سے کہتے ہیں کہ صاحب جی سوئے ہوئے ہیں، اس کو دھکے دے کے باہر نکال دو. یہ عادت اہل کفر کی ہے. آئیے کلام الہی کو سنتے ہیں. وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا. کفر والے، سابقہ امتیں، برباد ہونے والی قومیں فخر کیا کرتی تھی اہل ایمان سے کہ ہم تمہارے مقابلے پہ زیادہ مال والے ہیں اور زیادہ اولاد والے ہیں. ہمارے پاس اولاد بھی بہت ہے. تم کہتے ہو اللہ اللہ اللہ، اللہ تم سے اتنا راضی ہوتا تمہیں بیٹے نہ دیتا؟ اللہ تم سے راضی ہوتا تمہیں دنیا نہ دیتا؟ ہماری قوم کے منگتے فقیر تم سے اللہ کیسے راضی ہے؟ ہم سے راضی ہے. ہمیں مال بھی دیا ہے، اولاد بھی دی ہے، نعمتیں بھی دی ہے. ارے بھائی، ہمارے پیارے حبیب نے ہمیں اس دنیا کا راز بتایا ہے. اگر پوری دنیا کی قیمت اللہ کے ہاں مچھر کے ایک پر کے برابر ہوتی، کسی کافر کو 1 گھونٹ پانی نہ ملتا. یہ اولاد، یہ بیٹے، یہ بیٹیاں، یہ رزق، یہ فراوانی، یہ کوٹھیاں، یہ کاریں، یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہوتی تو قارون کو، فرعون کو دنیا نہ ملتی. یہ تو آزمائش ہے. وما نحن بمعذبین. اس مال و دولت پہ، اس اولاد پہ فخر کرتے ہوئے کہا کرتے تھے ہمیں عذاب نہیں ہوگا. اللہ ہم سے دنیا میں بھی راضی ہے اور وہاں آخرت میں بھی راضی ہے. یہ مال ملنا ہمارے لیے نشانی ہے کہ ہمیں عذاب عذوب نہیں ہونا. آئیے مزید سنتے ہیں اللہ مالک جواب میں کیا فرماتا ہے. وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ. تمہاری یہ دولت، تمہارا یہ مال، تمہاری یہ دنیا کی رنگینیاں تمہیں قیامت کے دن ہمارے قریب کرنے کا ذریعہ نہیں بنیں گی. کوئی قیامت کے دن اس دنیا میں بادشاہ اس لیے عزت کا تاج اس کو نہیں ملے گا کہ وہ دنیا میں بادشاہ تھا، دنیا میں اس کے 35 بچے تھے، اس کی بڑی دنیا دولت تھی، اس وجہ سے اس کو عزت نہیں ملے گی. یہ اللہ کے تقرب کا ذریعہ نہیں. اللہ کے تقرب کا ذریعہ میرے مولا نے خود بیان فرمایا الا من آمن، الا من آمن. ہاں جو ایمان لے آئے، ہاں جو عمل صالح کرے، مومن ہو. مشرک کبھی بھی اللہ کا پیارا نہیں ہو سکتا. مشرک بظاہر ہر سال حج کر لے، ہر مہینے عمرے کر لے، ماتھے پہ اس کے محراب بنا ہوا ہو،
سجدے میں سر رگڑ رگڑ کے سر کو کالا کر چکا ہو، مشرک ہے تو اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ الا من آمن، جو ایمان لے آیا، وعمل صالحا، ایمان لانے کے بعد مومن پہ لازم ہے وہ عمل صالح کرے۔ مومن ہو اور فجر کی نماز پہ سوتا رہے، یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ مومن ہو اور اسے اذان تڑپائے نا۔ امیر عمر جب زخمی ہو گئے، کہنے والے نے کہا تم آوازیں دے رہے ہو اپنے امیر کو، امیر المؤمنین کو رضی اللہ عنہ وارضا، اور یہ تمہاری طرف دیکھ نہیں رہے، بے ہوش ہیں۔ نماز کا کہو، الصلاۃ الصلاۃ، نماز کی یاد دلاؤ۔ جب نماز کی یاد آئے گی عمر ضرور تڑپیں گے، ضرور آنکھیں کھولیں گے۔ قصیم کے ایک بوڑھے کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ کئی سال سے قومے کی حالت میں ہے، قومے کی حالت میں، بے ہوشی کی کیفیت میں، لیکن ہر نماز کے وقت میں اس کی آنکھ کھلتی ہے اور نماز کے لیے اپنی آنکھ سے بیدار ہوتا ہے، آنکھیں کھولتا ہے اور بعض دفعہ آذان بھی دیتا ہے۔ مومن ہو اور عمل صالح نہ ہو، مومن ہو اور فجر اس کو نصیب نہ ہو، مومن ہو اور وہ بے نماز ہو، مومن ہو اور مغرب اور عشاء اسے چائے پیتے ہوئے گزار دینی پڑے، یہ مومن نہیں ہو سکتا۔ کون ہے اللہ کا پیارا جو ایمان لائے، عمل صالح کرے؟ فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ۔ ایمان لائے، عمل صالح کرے تو پھر یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ ڈبل اجر عطا فرمائے گا، اور جنت کے اندر وہ امن والی کمروں کے اندر ہوں گے۔ اللہ اپنے فضل سے ہمیں بھی اہل فردوس میں شامل فرما دے۔ اللہ اپنے فضل سے ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرما دے۔ اللہ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ہمیں پیارے نبی کا پڑوس عطا فرما دے۔ اللہ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں اور جس تک ہماری یہ آواز پہنچ رہی ہے، اللہ تو اپنی رحمت سے کوئی اہل توحید ایسا محروم نہ چھوڑ جس کو جنت میں پیارے نبی کا پڑوس نہ ملے۔ اللہ ہمیں جنت میں پیارے نبی کا پڑوس عطا فرمانا۔ اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اپنے پیارے چہرے کا دیدار عطا فرمانا۔ اللہ ہمارے دل کو اپنی محبت سے بھر دے۔ اللہ ہمارے دل کو اپنی محبت سے بھر دے۔ اللہ ہمارے دل کو ہر اس آدمی کی محبت سے بھر دے جو تجھ سے محبت کرتا ہو۔ اللہ اپنا پیار دے دے، اپنے پیاروں کا پیار دے دے، اپنے نبی کا پیار دے دے، اپنے نبی کے صحابہ اور اہل بیت کا پیار عطا فرما دے۔ اللہ تیرے نبی نے ہمیں خبر سنائی ہے، جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کا ساتھی ہوگا۔ اللہ ہم تجھے گواہ بنا کر کہتے ہیں، ہم اپنے آقا محمد کریم سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ اس پیار کو سچا پیار بنا دے، اس پیار کی مٹھاس کو ہمارے دلوں میں اتار دے میرے مولا۔ ہمیں پیارے نبی کا دیدار کرنے والا جنت میں ان کا پڑوسی بنا کے رکھ دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ قل أطيعوا الله والرسول